وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال ناروال میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر موٹر سائیکل یا ٹریکٹر نہیں چلا سکتا تو ایک ایسا شخص جو ایک یونین کاؤنسل چلانے کا بھی تجربہ نہیں رکھتا تھا، اگر اسے یہ توقع رکھی جاتی کہ وہ پاکستان کو کسی منزل پہ پہنچا دے گا، تو جس کسی نے اس کو یہ سوچ کے ووٹ دیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دماغ کا معائنہ کرانا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ جو اس کو ووٹ دینے والے تھے اپنے لیے تو اتنے سیانے ہیں، اپنی گاڑی کی چابی کسی کو نہیں دیتے جب تک یہ تسلی نہ کر لیں کہ وہ کتنے سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے، جب تک یہ تسلی نہ کر لیں کہ کیا وہ گاڑی چلانے کی جانکاری رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ لیکن اپنے ملک کے لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کو چابیاں دیں کہ جسے ملک چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ 4 سالوں میں پاکستان میں سوائے نفرت کے، سوائے جھوٹے مقدمے بنانے کے، سوائے گالی گلوچ کرنے کے، سوائے سب کو چور ڈاکو بنانے کے، اس شخص نے کوئی ایک دھیلے کا کام نہیں کیا۔ میں دعوت دیتا ہوں کہ کوئی آ کے مجھ سے مناظرہ کرے اور کوئی پی ٹی آئی کا حمایتی آ کے ثابت کرے کہ پنجاب میں 4 سال ان کی حکومت تھی، پنجاب میں کوئی ایک قابل ذکر منصوبہ بزدار کی حکومت میں، عمران کی حکومت میں بنا ہو، بلکہ اس دور میں پنجاب کے 51,000 بلدیاتی نمائندوں کو برطرف کر کے پنجاب کی نمائندگی کا قتل کیا گیا۔ وہ 10 سال جن میں شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب کو بنایا، پنجاب کو سنوارا، پنجاب کو ترقی دی، 4 سال میں بزدار حکومت نے اس ترقی کے اوپر پانی پھیر دیا۔ ہمارے شہر تباہ ہو گئے، ہمارے دیہات تباہ ہو گئے، ہماری سڑکیں ٹوٹ گئیں، ہمارے تعلیم کا نظام تہس نہس ہو گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پنجاب جو پورے ملک میں اور دنیا میں ایک ترقی کی علامت تھی، اس کو دوبارہ اندھیروں میں دھکیل دیا گیا۔ اب پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی ہے تو مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں اسی مشن کو جس کا آغاز جناب نواز شریف نے اپنی ترقی پسند سیاست سے کیا تھا، اس کا دوبارہ احیاء کیا گیا ہے۔ اور آج آپ پنجاب کے کسی علاقے میں چلے جائیں، آپ کو ہر طرف ترقی کے منصوبے نظر آتے ہیں، آپ کو ہر طرف بلڈوزر اور مشینیں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، کہیں سڑکیں بن رہی ہیں، کہیں ہسپتال بن رہے ہیں، کہیں تعلیمی ادارے بن رہے ہیں، اور کہیں کسانوں اور مزدوروں اور اقلیتوں کے لیے ویلفیئر کے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں۔ وہی خزانہ ہے، وہی بجٹ ہے، لیکن اب اس میں نتیجہ نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو پتہ ہے کہ خدمت کی سیاست اور ترقی کی سیاست کیسے کی جاتی ہے۔ ایک شخص جسے کسان کی کام کا یا کاشتکاری کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کے آگے تمام زراعت کے آلات رکھ دیں گے تو وہ ان آلات کو ہی دیکھے گا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ موسم کیا ہوتا ہے، بیج کیا ہوتا ہے، ہل کیسے چلاتے ہیں، بجائی کیسے کرتے ہیں۔ تو اسی لیے مسلم لیگ نون ترقی کی فصل کاشت کرنے، بیجنے کی واحد ضمانت ہے، اور جب بھی پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے تو پاکستان نے ترقی کی ہے۔ اور ہم پچھلے 2 سالوں میں پاکستان کو، جیسے میں نے کہا کہ حکومت دیوالیہ کر گئی تھی، وہاں سے اب بحالی کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ جب بھی آپ کسی مریض کو صحت کی طرف لاتے ہیں تو راستے میں مٹھائیاں کھا کے، چاکلیٹ کھا کے یا وہ مشروبات پی کے صحت مند نہیں ہوتا۔ مریض کا جو صحت کا راستہ ہے اس میں کبھی سرجری بھی ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے، کبھی دوائی کھانی پڑتی ہے، اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے۔
کبھی ٹیکا بھی لگتا ہے، انجیکشن بھی لگتا ہے، اس کی بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ علاج کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی کئی مشکل فیصلے کیے ہیں، ناخوشگوار فیصلے کیے ہیں، لیکن وہ اس لیے کرنے پڑے کہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنا تھا۔ اور میرے بھائیوں، مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہے کہ آج دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ 2 سالوں کے اندر پاکستان نے جس تیزی کے ساتھ خود کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 2 سالوں کے اندر کوئی ملک اتنی تیزی کے ساتھ اس کی معیشت صحت کی طرف گئی ہو اور بحالی کی طرف گئی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں جو وفاقی حکومت نے معاشی پالیسیاں اپنائی ہیں، آج ان کی بدولت ہم تیزی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی معیشت صحت کی طرف، بحالی کی طرف گامزن ہے۔ اسی طرح آج پاکستان میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اسی سوچ کے تحت وزیر اعظم نے حکومت کی سطح پر، ریاست کی سطح پر تمام وزیر ریاستی منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔